نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا یہ مسلمان کی زندگی کا اولین فریضہ ہوتا ہے. کسی ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کیسے تھے اور کس طرح کے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت راسخ نہ ہو، میری محبت بیٹھ نہ جائے، اس وقت تک تم کامل اور اکمل نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک جذبہ ہے، اور اس جذبے کی میں پوری عکاسی نہیں کر سکتا. پوری عکاسی اگر میں کسی موقع پہ کر دیتا ہوں تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کرتی، لیکن میں کسی موقع پر ضرور عرض کروں گا. کوئی بات انشاءاللہ چھپانے والا نہیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اور ہجرت مدینہ تک بات پہنچ چکی تھی. بات تھوڑی میں شروع سے عرض کر دوں تاکہ بات یادگار ہو جائے، تازہ ہو جائے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو ناکامی تو دین بھی نامکمل ہے. دین نامکمل ہے جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں راسخ نہیں ہوگی. اور ہم محبت سمجھتے ہیں بس داڑھی رکھ لی اور ٹوپی پہن لی اور برقع پہن لی، بس اس کا نام محبت ہے. انتہائی ناقص درجے کی محبت اس کو کہتے ہیں. دل دوسروں کے بغض سے بھرے ہوئے، دل دوسروں کی نفرتوں سے بھرے ہوئے، دین کی باتوں کے اندر سے اعتراض نکال لیا. دین کی باتوں کے اندر سے اعتراضات ہم خود پیدا کر لیتے ہیں، کیڑے نکال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنے بڑے بڑے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی. یہ میں بڑے تجربے کے بعد بڑے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بہت بڑی باتیں اور بڑے بڑے مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوتی، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناآشنائی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا میرے آقا نے کس موقع پر. دیکھیں ہم اپنے اکابر کی سوانح پڑھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، یا فلاں کی سوانح ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں ان سے محبت ہوتی ہے. کیا نبی کی سوانح پڑھنے کا کبھی اتنا جذبہ ہوا؟ یہی وہ بات ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا. بہت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 ہجری کے اندر 73 لوگ آئے تھے. ان 73 لوگوں میں بعض روایت میں 83 لوگ آئے تھے. ان میں سے آپ نے 12 لوگوں کو نقیب مقرر کیا اور حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ آپ جا کے ان کو تعلیم دو. چنانچہ انہوں نے جا کے تعلیم دی، اور تعلیم دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے لوگوں کو لے کر آئے جو چاہت رکھتے تھے یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لے آئے. چنانچہ ان لوگوں نے آ کے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنی اولادوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کو ویسا رکھیں گے جیسے اپنی اولادوں کو رکھتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. ہم کسی بندے کو اپنا بڑا بنا رہے ہیں، عبداللہ بن ابی، لیکن وہ بھی ہمارے اندر مختلف منفی ہے. آپ تشریف لے آئیں، اوس اور خزرج کا جھگڑا ختم ہو جائے. سارے اوس اور خزرج آپ کو دیکھنے کے مشتاق ہیں. چنانچہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. جیسی اجازت ملی آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ سب لوگ ہجرت کر جائیں. چنانچہ صحابہ کرام نے اپنے طور پہ ہجرت کرنا شروع کی. معراج کے اندر چونکہ سورہ بنی اسرائیل یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر مختلف مواقع پر اللہ رب العزت نے ہجرت کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں. معراج سے ہی یہ چیزیں سر کی عادت ہونا شروع ہو گئی تھی. چنانچہ ہجرت کا عنوان بھی ایسا بہترین اور ایسا اہم ترین عنوان ہے کہ جب تاریخ رکھنے کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے مشورہ کیا کہ تاریخ کے لیے ہم کون سی تاریخ کو فکس کرنا شروع کریں. تو صحابہ کرام نے کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی. کہا صاحب فیل ہے، کہا صاحب فیل تو ابرہا کے ساتھ منسوب ہے، اس کی نسبت ہم نہیں رکھتے. آپ کی پیدائش ہے، کہا کہ پیدائش کا تعلق تو عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ جوڑ دیا تھا، لہٰذا ان کی مشابہت بھی نہیں رکھنا چاہتے. کسی نے کہا فتح مکہ، تو کہنے لگے کہ اگر فتح مکہ رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پچھلے ابواب سارے کے سارے ایک طرف ہو جائیں گے. تو پھر ایک رائے پیدا ہوئی اور وہ رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو تاریخ بنا دیا جائے. چنانچہ آج بھی جو ہماری تاریخ چل رہی ہے، اسلامی تاریخ چل رہی ہے، وہ 1438 ہجری کے نام سے چل رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے چلے ہوئے 1438 برس ہو چکے. ربیع
الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز کیا تھا، اور 8 ربیع الاول کو ہمارے آقا 3 ربیع الاول کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے۔ صحابہ کرام کو پہلے سے اجازت دے دی اور صحابہ کرام نکلنا شروع ہوئے، صحابہ کرام نکلنا شروع ہوئے، اور ہجرت کی آپ کو بشارت اسی وقت دے دی گئی تھی جس وقت آپ پر نبوت نازل ہوئی اور جبریل آئے، اور جبریل آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ایھا المزمل، کملی والے اٹھ کے اٹھ جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے کر گئی، اور حضرت خدیجہ نے حضرت ورقہ بن نوفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب ساری بات سنی تو وہ جملے کہنے لگے، وہ تاریخی جملے ہیں، یا لیتنی فیہا جزعا یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک۔ تو کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ کہوں گا اب مخرجیہ، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو فرمایا کہ لم یأتی رجل قط، کوئی شخص اس راہ میں ایسا نہیں آیا کہ جس کی راہ میں مخالفت نہ پیدا ہوئی ہو۔ یہ سمجھ لیں، دین کا دنیا کا کوئی بھی کام اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور محنت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی مخالفت ضروری ہے۔ لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کیا، ہم آپ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کی مخالفت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کو ہجرت کا حکم ہوا، اور صحابہ نے خفیہ طور پر اپنی ہجرت کے لیے نکلنا شروع کر دیا۔ بہت سے صحابہ نے ہجرت کی، ان میں سب سے پہلے جو صحابی ہجرت کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے کیا کیا، سب سے اول مہاجرین، اول ہجرت کرنے والا جو شخص سب سے اول ہجرت کرنے والا جو شخص ہے وہ حضرت ابو سلمہ ہے۔ بعضوں نے کہا مطلب بن عمیر ہے، لیکن وہ ہجرت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ بعضوں نے کہا کوئی اور ہے، لیکن وہ دوسری ہجرت کرنے والے، ہجرت حبشہ وغیرہ کرنے والے ہیں۔ جو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ ہیں۔ ہجرت کا قصہ وہ ایسا ہے، ایسا دردناک ہے کہ ہمارے بعض مورخین نے لکھا کہ مجھے ایسا ہوا کہ ہجرت کا سفر لکھتے لکھتے تھک گیا لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ ابھی وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ جتنا لکھتا تھا اتنا آنسو گرا کے مٹا دیا کرتے تھے، مجھے دوبارہ لکھنا پڑتا تھا۔ اپنے وطن کو چھوڑ دینا آسان ہے، اپنے بنے بنائے گھر کو چھوڑ دینا آسان ہے۔ آبا و اجداد جہاں پر رہتے ہوں، آبا و اجداد، باپ دادا، ان کی نسلیں، آنے والی نسلیں، اور جس کے لیے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اور وہی کعبۃ اللہ کی وجہ ہے، اور جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو آباد کیا گیا، اور اسی کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا طواف ہے، اسی کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہے، اسی کو کعبۃ اللہ سے، اسی کو اس کے گھر سے نکالا جا رہا ہے، نہ صرف اس کو نکالا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ آنے والی ساری ضروریات جو اس کی متبعین ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ کیسے تنگ کیا جا رہا ہے ذرا سنیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرت ابو سلمہ اونٹنی پر سوار ہوئے، ان کی اہلیہ اونٹنی پر پیچھے، اور اس کا چھوٹا بچہ ان کی گود میں۔ تو ام سلمہ کے قبیلے والے لوگ آئے، ام سلمہ کے قبیلے والے لوگ آ کے کہنے لگے کہ تم تو جا رہے ہو مدینہ، تو جاؤ، ہماری طرف سے روک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم ہماری بچی کو نہیں لے جا سکتے، لہٰذا ہماری بچی یہیں پر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ہم نے کہا کہ میری بیوی ہے، بچی تمہاری بات میں، کہا نہیں پہلے ہماری بچی ہے اس کے بعد تمہاری بیوی ہے۔ چنانچہ اس کو کھینچا اور کھینچ کر اتار لیا اونٹنی سے، کہا تم بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ چاروں ناچار بیچارے پریشان اور اونٹنی بھگائی اور چلے گئے۔ اوپر سے ابو سلمہ کے خاندان والے لوگ آئے، تم نے اس کی بیوی چھین لی، لہٰذا بچہ تو اصل میں باپ کا ہوتا ہے، لہٰذا ہم تم سے بچہ چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ بچہ چھین لیا، اور بچہ چھین کے ماں ادھر الگ رو رہی ہے، بچہ الگ رو رہا ہے، اور باپ الگ مدینے میں جا کے رو رہا ہے۔ تو کیا ہوا، پھر
ابطح نامی ایک مقام ہے مکہ میں، بڑا مشہور اور مسجدی جگہ تھی. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ وہاں جاتی ہیں اور جا کے رویا کرتی ہیں، اور روتے روتے ان کو پورا برس گزر گیا لیکن کسی کافر کو رحم نہیں آیا کہ مسلمان ہے تو مسلمان ہے، اس کے حق میں ہی رونا ہے، مسلمان ہے اس کا حق ہے کہ اس سے بچہ چھین لیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس سے چھین لیا جائے، مسلمان ہے ہم اس پہ ظلم کریں گے. اسلام جو دین پر عمل کرتا ہے، جو دین پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مخالفت ایسی ہوگی کہ اس کے رونے دھونے پر، اس کی چیز میں چنگاڑنے پر، اس کے پریشان ہونے پر کوئی توجہ نہیں دے گا. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. حضرت ام سلمہ جب ایک برس گزرا، پورا ایک برس گزر گیا، ایک برس گزرنے کے بعد ابو سلمہ کے کسی رشتے دار کو رحم آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم نے اس عورت کو ایسا ظلم کیا ہے، ایسا نادار کر کے چھوڑا ہے، اس کا شوہر تو مدینہ چلا گیا، اس کا بچہ تم نے چھین لیا، لہذا ایسا کرو کہ اس کا بچہ تم لوگ تو ظلم نہ کرو. چنانچہ ابو سلمہ کے رشتے داروں نے جب اس کا بچہ واپس کیا، بچہ آیا اور بچہ جب ماں سے ملا تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی. ایک برس کے بعد بچہ اپنی ماں سے مل رہا ہے، کوئی 2 دن بچہ دور رہ کے دکھائے، ایک برس کے بعد بچہ مل رہا ہے تو ماں کی کیا حالت ہوگی. یہ دیکھ کر ام سلمہ کے خاندان والے بھی رونے لگے، کہنے لگے بس اب ہماری بس ہوگی، اب تم آزاد ہو جاؤ، تم مدینہ چلی جاؤ یا جہاں بھی چلی جاؤ، لیکن ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ان کو اونٹنی ملی، اونٹنی پر بیٹھی تو چلنے لگی. تو تنعیم نامی ایک جگہ ہے، مکہ سے باہر جائیں کچھ 3 میل ہے، جہاں پر مسجد عائشہ ہے، اس کو کہتے تنعیم. مسجد عائشہ سے حضرت عائشہ نے عمرہ کیا تھا تو یہ جگہ پھر تنعیم کے نام سے. تو یہ بھی مکہ کی ایک حد ہے، یہاں سے احرام بند کے عمرہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ بہت سے لوگ عمرہ کرتے ہیں حنفی مسلک کے مطابق، بالکل صحیح. تو یہاں پر دیکھا حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بعد میں مسلمان، اس وقت مسلمان نہیں تھے. حضرت عثمان بن ابی طلحہ یہ انہوں نے دیکھا، کہا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ وہ تو مدینہ چلا گیا اور میرے ساتھ جو ظلم ہوا تجھے نہیں پتا؟ ہاں پتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو حضرت ام سلمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. ہمارے لگی کہ میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور نکیل پکڑ کر مسجد نقاطہ جہاں پر ہے، مدینہ کی حدود جہاں پر ہے، یہاں تک لا کے چھوڑ دیا اور کیسا چھوڑا ہے کہ جب مجھے حاجت کم از کم 8 سے 12 دن کا سفر ہے مدینے کا. کیسے چھوڑا کہ پورا سفر پیدل، ایک کافر ہے اور مسلمان کے ساتھ کیسے ہمدردی کر رہا ہے، ایک پورا سفر پیدل کیا. اور جب کوئی ضرورت ہوتی میں ہاتھ سے اونٹنی کو بجا دیتی تو اونٹنی کو بٹھا دیتے اور بٹھا کر پشت کر لیتے حضرت ام سلمہ کی طرف، دور چلے جاتے. حضرت ام سلمہ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتی ہیں اور پانی وغیرہ پی لیتی اور کھانا وغیرہ کھا لیتی، اور پھر عثمان بن ابی طلحہ وہ آتے اور آ کر ان کو اٹھاتے اور اٹھتا اور پھر چلتے. یوں کرتے کرتے فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان سے زیادہ شدید بندہ زندگی میں نہیں دیکھا کہ کافر ہونے کے باوجود 8 سے 12 دنوں میں ایک مرتبہ مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. آج جو مسلمان کی بیٹی مسلمان کی نظر سے محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی بہنیں مسلمانوں کی نظر سے محفوظ نہیں ہیں، ان کی گندی نظر ان کی طرف اٹھتے ہیں، گندے خیالات ان کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک برس کے بعد جس سے پورا خاندان چھین لیا جائے ہجرت کے نام پہ، ایسی عظیم ہجرت ہے. پھر جب ہجرت کے فضائل سنے تو ایک صحابی جو کہ نابینا تھے، نابینا صحابی، وہ اٹھے. علم المستضعفین، ایک مستثنا کیا، جو تکلیف والے ہیں، جو معذورین ہیں، ان کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ لیں کہ ہجرت مسلمانوں پر فرض تھی، جیسے نماز فرض ہے نا، اس وقت مسلمانوں پر ہجرت فرض تھی کہ وہاں رہ کر اپنا ایمان بچانا تقریباً ناممکن سا ہو رہا تھا، اس لیے ہجرت فرض کر دی گئی تھی. سارے کے سارے مسلمان نکل رہے تھے، تو جو معذورین تھے ان کو رخصت تھی کہ آپ لوگ نہ جائیں، آپ لوگوں کو اجازت. الا المستضعفین من الرجال
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، جن کو راستہ معلوم نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے آنے کا، ان کو اجازت ہے کہ وہ بھلے سے ہجرت نہ کریں لیکن قربان جائیں۔ اور زمرہ بن ابو العیس یہ ایک صحابی ہیں جو کہ نابینا ہے۔ زمرہ بن ابو العیس کہنے لگے کہ رخصت والے رخصت سے عمل کریں، میں تو رخصت سے عمل نہیں کروں گا، میں تو جاؤں گا اور ہجرت کروں گا، میں جاؤں گا۔ کہا کہ تم تو نابینا ہو، کہا لاٹھی کے سارے چلا جاؤں گا لیکن جاؤں گا، مجھے روکے نا، کوئی مجھے روکے نہیں۔ چنانچہ حضرت زمرہ بن ابو العیس وہ چلے اور چلتے 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 یہ جامع مسجد عائشہ تنعیم ہے کہ یہاں تک پہنچے، اور یہاں تک پہنچ کے ایسی ٹھوکریں لگی کہ انتقال ہو گیا، اپنی جان دے دی لیکن ہجرت کی۔ ایسے ہی بہت سے صحابہ کی ہجرت کرنے سے ملتے ہیں۔ میں مختصر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تو شیر تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے اور طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد سارے کفار بیٹھے ہوئے تھے، کفار کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کفار، عمر ہجرت کر رہا ہے، عمر ہجرت کر رہا ہے، میں فلاں مقام پر بیٹھا ہوں، فلاں مقام پر بیٹھا ہوں، حرم میں لڑائی نہیں کروں گا، حرم میں ڈرو نہیں کہ میں حرم میں لڑنے آیا ہوں، حرم میں لڑائی نہیں کروں گا، حرم حدود حرم سے باہر فلاں جگہ ہے اور اس جگہ پہ میں جا کر بیٹھا ہوں، تم لوگوں میں جس کی ہمت آ کے مجھے روکے، جس کی ہمت ہے۔ یہ حضرت عمر بڑی حکمت سے کام کر رہے ہیں، بڑی حکمت سے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ کہ جو کمزور مسلمان میرے ساتھ آ جائے، جو کمزور ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، اور جو کفار ہیں وہ مقابلہ یہ اتنی زبردست دھمکی سن کے مقابلے پہ نہیں آئیں گے، اور جو سمجھدار ہیں، جو بہادر ہیں، بہادر وہی ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے، تو جو بہادر اور سمجھدار فرد ہے وہ ایسا کرے گا کہ وہ خود سمجھ لے گا اس سے فلاں جگہ پہ اس لیے بلایا جس کی قوت ہوگی وہاں پر، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس نے جمع کیے ہوں گے، مدینہ والوں سے ویسے اس کی دوستی ہو گئی ہے تو اس نے اتنے لوگ جمع کیے ہوں گے، لہٰذا وہاں پر جانے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی جگہ پر اپنائے بنی غفار کا کچھ قریب کا ایریا تھا جو کہ حدود حرم سے باہر تھا۔ حضرت عثمان نے کہا ہم وہاں پر رکیں گے، کل 20 لوگ تیار ہوئے، ان میں خاص طور سے حضرت عمر تھے، ایک حضرت عیاش تھے اور ایک حضرت ہشام تھے۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم وہاں جا کے ملیں گے اور پھر وہاں سے جا کے اکٹھے ہجرت کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر وہاں جا کے اگلے دن تیار ہو کے کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی سر پھر آ جاتا تو اس کا سر میں سیدھا کر دوں گا۔ حضرت عمر سے تو کفار کی دشمنی ہے نا، کفار ایک شخص بند کرتے ہیں اس کو دوبارہ تو حضرت عمر سے تو کفار کی ویسی دشمنی ہے، اور آج بھی جو کفار ہیں وہ حضرت عمر کے نام سے ویسے ہی چڑھتے ہیں۔ ایک شخص حافظی اس نے کہا کہ مجھے اپنی عمر بڑھانے کا شوق نہیں ہے، اور کوئی مجھ سے عمر پوچھتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ عمر کے اندر بھی عمر آتا ہے، عمر کے اندر بھی عمر آتا ہے۔ ہمایوں کے پاس جب اس نے حضرت عمر کے خلاف غزل لی تو ہمایوں کے پاس آیا تو اس زمانے میں تھا کہ بادشاہ کے کندھے کے پیچھے ملکہ، بادشاہ کے سر ملکہ بیٹھی ہوتی تھی، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھتی تھی تو بادشاہ بولتا تھا، اور کندھے سے ہاتھ اٹھاتی تھی تو بادشاہ خاموش ہو جاتا تھا۔ بادشاہ جب سے عیاش ہوئے تو وہ عورتوں کی غلامی میں آ گئے، تو اس کی بیوی تھی نور جہاں اور وہ تھی شیعہ۔ جب اس نے، اور وہ اسی شخص کی شاگردہ بھی تھی، تو اس نے جب وہ شخص گرفتار کر کے لایا گیا تو بادشاہ جہانگیر اس کے خلاف فیصلہ دینے لگا تو ملکہ نور جہاں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ نہیں، اس کے خلاف فیصلہ نہیں دینا، تو وہ اس کے باوجود فیصلہ لکھ رہا تھا اور لکھ کر فیصلہ دینے لگا، تو اس نے اس کا دامن پیچھے سے کھینچا تو کہنے لگا جانے من، تو جانے من تو ہے، فارسی زبان تھی تو فارسی زبان میں جانے من کہتے ہیں میرے پیارے کو، تو جانے من تو ہے لیکن ایمان من، میرا ایمان کوئی اور ہے، میں ایمان کو نہیں بیچوں گا۔ جو عمر کے خلاف زبان استعمال کرے، جو عمر کے خلاف نظم لکھے، میں اس کو چھوڑ دوں، میری سلطنت میں وہ قائم رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔
حضرت عمر سے تو کفار کی ویسی جو بھی فرقہ پرست ہے وہ حضرت عمر سے تو ویسے ہی ڈرتے ہیں، حضرت عمر سے ویسے چھوڑتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ حضرت عمر تو وہاں پر آ کے کھڑے ہوئے، جو ہشام تھا وہ آ نہیں سکا، وہ جب نکلنے لگے تو ان کے قبیلے والوں نے روک لیا اور بڑا زبردست انتظام کیا ان کو روکنے کا، تو حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کو آ نہیں سکے۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ، میں یہ جب نوٹ کر رہا تھا اپنے پاس تو میں نے کہا سیرت کے درس کا کم از کم یہ فائدہ ہے کہ صحابہ کے نام سننے کو مل جاتے ہیں، ان صحابہ کے نام جن کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اللہ ابھی جب وہ اپنی قبور کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ذکر فلاں جگہ پر ہو رہا ہے، ان لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو خود سوچیں کہ ان کی طرف سے ہمارے لیے کیا انعام آ سکتا ہے۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ یہ آئے، جب حضرت عمر کے ساتھ نکلنے لگے تو حارث جو ابو جہل کا بھائی ہے، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، حارث جو ہے وہ آیا اور کہنے لگا ہشام تیری ماں نے قسم کھا لی ہے۔ کیا قسم کھائی؟ اس کو پتا عمر کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو حضرت عیاش سے کہنے لگا عیاش تیری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک عیاش کو نہیں، عیاش بڑے لاڈلے تھے ماں کے، ماں ان کے بغیر رہتی تو یہ ماں کے بغیر نہیں رہتے تھے، تو اپنا وطن چھوڑ دینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا کوئی آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام۔ مدرسے والے ہم سے پوچھے کہ بڑا مشکل کام مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے مدرسے چلے جانا۔ خیر برس حضرت عیاش ماں کے بڑے لاڈلے تھے، کھانا ماں کے ساتھ کھاتے، پانی ماں کے ساتھ پیتے، حالانکہ اس زمانے میں عیب تھا کسی عورت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ اتنا لاڈلے تھے، اتنے لاڈلے تھے کہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، ماں کے ساتھ کھاتے تھے اور ماں کی چوٹیاں کرتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے، ماں کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ماں نے قسم کھا لی ہے جب تک عیاش نہیں آئے گا تو کھاؤں گی نہیں، جب تک عیاش نہیں آئے گا تو سر میں تیل نہیں ڈالوں گی، جب تک عیاش نہیں آئے گا تو دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، سائے میں نہیں جاؤں گی، یہ 3 قسمیں کھائیں۔ تو بھائی کہنے لگا ایسا کرو ماں کو صرف شکل دکھاؤ واپس آ جاؤ۔ لوگوں نے پکڑ لیا عیاش کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ حارث کے ساتھ جا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کیسا مکار آدمی ہے؟ کہ نہیں میری ماں ہے۔ تو حارث رونے والا ہو گیا، کہنے لگا اسلام تو صلہ رحمی کو حکم کرتا ہے، تم ماں کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ، عیاش ایسا نہیں کرو، عمر کی بات من مانو۔ حضرت عیاش کا دل پرچیز ہوا، ماں کی بات سمجھ میں آئی، کہا کہ میری ماں تڑپ رہی ہے مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہیلا ہے، یہ سازش ہے، ہرگز مت جاؤ۔ تو عیاش کہنے لگا کہ نہیں میں بس ملاقات کر کے فوراً واپس آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو، اب میرا وہاں پر مال بھی ہے، تب میرا جتنا مال ہے اس کا آدھا میں تمہیں دیتا ہوں لیکن تم نہ جاؤ۔ کہا کہ نہیں مجھے جانے تو وہاں پر مال زیادہ ہے، ماں بھی ہے، مال دے گا، اب ایسا کرو میری اونٹنی لے لو، یہ اونٹنی میری طرف ہے، صحیح تو میں اپنی طرف سے لاؤں، یہ اونٹنی کسی سے ڈرتی نہیں ہے، جیسے تم نہیں ڈرتا، یہ اونٹنی کسی سے ڈرتی نہیں ہے، جیسے تم اس کو اشارہ کرو گے تو یہ سب کچلتے ہوئے نکل آئے گی، اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکے گا، تو میری اونٹنی لے جاؤ۔ کیا نہیں مجھے اعتماد ہے کہ لوگ مجھ سے دھوکہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت عیاش نکلے، جیسے حضرت عمر کے نظروں سے اوجل ہوا حارث، تو اس نے فوراً ہی حضرت عیاش کو پیچھے ہاتھ باندھ کے ہتھکڑی باندھ دی، رسی سے باندھ دیا، ہاتھ باندھ دی اور نعرے لگانا شروع کیا، اے لوگوں تم بھی اپنے بے وقوف لوگوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیے ہو جیسے میں نے اس کے ساتھ کیا ہے، جیسے میں نے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے ایسے ہی تم لوگوں کے ساتھ، اور لوگ پھپتیاں کرتے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ ایسے بے وقوف ہے۔ اور حضرت عیاش اور حضرت ہشام رضی اللہ عنہما ان دونوں کو قید کر لیا۔ حضرت عمر چلے اور مدینہ پہنچ کے پتہ کیا کہ عیاش اور ہشام دونوں نہیں آ سکے، تو حضرت ولید رضی اللہ عنہ، حضرت ولید ابن الولید رضی اللہ عنہ یہ پہنچے تو ان سے کہا کہ جاؤ وہاں کا ایک لوہار ہے جو بڑیاں بناتا ہے، بڑیاں کاٹنا بھی جانتا ہے، تم اس سے جا کے ملو اور اس کو کہو کہ ہشام اور عیاش یہ دونوں قید میں، ان کی بڑیاں کاٹو اور مدینہ لے کے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے بیڑیاں کاٹی، اور لوہار تھا اس کا کام تھا بیڑیاں کاٹنا، اس نے بیڑیاں کاٹی اور عیاش اور ہشام رضی اللہ عنہما اور ولید بن الولید اور وہ لوہار یہ چاروں کے چاروں مدینہ واپس آ گئے۔ تو یہ تھا
پھر مہاجرین کے لیے اس کے اوپر بڑے انعامات قرآن مجید میں ذکر ہے. اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم لنکفرن عنهم سیئاتهم ولندخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب ولنبوئنهم فی الدنیا حسنۃ. یہ بہت سی آیات صحابہ کرام جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ان کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. کیا معاملات ہوئے وہ معاملات انشاءاللہ آگے میں عرض کروں گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے ہجرت کرنے کی. آپ ملا جلدی نہ کرو لعل اللہ یجعل لک فلاحا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے لیے کوئی اچھا کام کرے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کہ مجھے امید ہے کہ میں آپ کے ساتھ سفر کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابو بکر مجھے بھی اس چیز کی امید ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. دوسری طرف جب سب صحابہ نکل چکے, جب تمام کی تمام صحابہ اور صحابیات مدینہ کی طرف ہجرت کر چکی, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واقعۃ فإیایا فاعبدون کہ اب آپ ہجرت کرو. اے لوگوں زمین بڑی وسیع ہے, مکہ چھوڑ دو. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تو یہ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے. جن لوگوں نے نہیں دیکھا شاید ان کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن کوئی اگر تصویر دیکھ لے نا تو اس کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 گھر تھے. مکہ میں 2 گھر تھے. ایک مکہ ٹاور ہے, اس کی چوتھی منزل جہاں پر جا کے سیڑھیاں بکتی ہیں, اس جگہ پہاڑی تھی, یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر تھا. ایک یہ, اور دوسرا اسی مکہ ٹاور کے ساتھ کبوتر چوک ہے آج کل, اس کے ساتھ ایک چھپرا سا بنا ہوا ہے, وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے. اور جو مدینہ لائبریری ہے اس کے اندر اس گھر کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے. یہ تھا دونوں میں سے کوئی ایک گھر تھا. وہ مسجد صدیق اکبر آج بھی بنی ہوئی ہے. الحمدللہ میرا اس مسجد میں 4 بیانات بھی ہوئے ہیں. میں نے پچھلے عمر میں ریکارڈنگ بھی بھیجی تھی. حج کے دوران میرے وہاں پر 4 بیانات ہوئے. ہمارے بڑے محبت کرنے والے قاری سلیم صاحب وہاں پر ہوتے ہیں. اور ایک بات مجھے بتانا ضروری, ان کی چائے بہت مزیدار ہوتی ہے. میں نے ایسی چائے کہیں نہیں پی, نہ بڑے سے بڑے ہوٹل میں, نہ بڑے سے بڑے گھر میں, نہ چھوٹے سے چھوٹے بندے کے پاس. وہ پتہ نہیں کیا جادو ہوتا ہے. چاہے میرا ان کے یہاں الحمدللہ بیانات میں. تو یہ جگہ ہے یا یہ جگہ ہے, ان دونوں میں سے کوئی جگہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی لوکیشن میں پہلے بتا چکا ہوں. آج کل جو باب السلام ہے, اس باب السلام سے نکلنے کے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جگہ ہے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں دوپہر کو پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول کے خوشی اور پریشانی دونوں مجھے اللہ خیریت. آپ ہمیشہ صبح آتے ہیں, آج شام کو کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا کہ کمرہ خالی کرو, مجھے تم سے تنہائی میں بات کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق تھے, حضرت عائشہ تھیں, حضرت اسما تھیں, اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے. یہ 4 لوگ آپ کے سامنے تھے. حضرت اسما کی عمر بنوت کے ساتھی جو 15 برس عمر تھی, حضرت عائشہ کی عمر 7-8 برس تھی, اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر یہ 7-8 برس کے تھے. حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن ہے, لیکن ان کی والدات دونوں کی الگ ہیں. حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان ہے, حضرت اسما کی والدہ کوئی اور ہے. تو لیکن دونوں سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹیاں ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ سارے کے سارے اپنے لوگ ہیں, سارے کے سارے خاص لوگ ہیں, آپ بتائیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق ہونے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں ساتھ لے کے جاؤں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے لوگوں کو غم میں روتے تو دیکھا تھا, لیکن خوشی میں روتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا سوائے سیدنا ابو بکر صدیق کے, کہ میں نے ان کو خوشی میں روتے ایسا خوشی میں روتے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی ہچکیاں بند گئی. جب ہوش آیا اور ہوش میں آیا دوڑے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
میں نے اس موقع کے انتظار میں تھا اور میں نے یہ 2 اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی تھی، ان میں سے جو اونٹنی آپ پسند فرمائیں وہ آپ کو ہدیہ ہوگی، آپ لے لیں گے تو میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا سے بھی بڑی نوازش، لیکن میں اونٹنی خریدوں گا۔ نہیں اونٹنی کا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے خریدیں؟ آپ نے فرمایا ہجرت کے مبارک ترین سفر میں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے یہ اونٹنی بیچو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 800 درہم کی 2 اونٹنی آئی ہیں، 400 کی ایک آپ لے لیجیے۔ چنانچہ آپ نے اونٹنی کی رقم ادا فرمائی اور اونٹنی کی رقم ادا فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے۔ بعض روایت میں لکھا ہے اونٹنی کا نام تھا جگہ، بعض روایت میں لکھا ہے قصوہ، اور مشہور روایت ہے کہ قصوہ نام کی یہ اونٹنی تھی جس پر آپ سوار ہوئے۔ کچھ باتیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ دوسری طرف کفار میں بڑی تشویش، اس سارے کے سارے مسلمان یہاں سے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دوسری جگہ جا کے آباد ہو رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے طاقت بن جائیں گے، طاقت بن کے ہماری خطرہ ہو جائیں گے، کہیں جا کے ہمارے ناطقہ بند کر سکتے ہیں، ہمارے تجارتی سامان بند کر سکتے ہیں، ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں تھی، وہ بھی لوگ تو سمجھدار تھے، ویسے تو بیوقوف تو نہیں تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بڑا گہرا تنگ کیا لیکن کسی مسلمان کو روک نہیں سکے۔ چند ایک کمزور لوگوں کو روکا لیکن میں نے جیسے بتایا کہ ان کو چھڑوا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلائی۔ دارالندوہ یہ کہ ان کا مشاورتی اجلاس کی ایک جگہ تھی جس کے اندر یہ سارے لوگ جمع ہوتے تھے۔ دارالندوہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 150 برس پہلے قصید بن کلاب نے بنایا تھا اور اس کو دارالعمراء کہتے تھے کہ یہاں پر آ کے امیر یعنی کہ عمراء جو قبیلوں کے عمراء ہوتے تھے وہ یہاں پہ آ کے آرام کیا کرتے تھے۔ پھر آگے جب مکہ فتح ہوا تو اس کے اندر مشاورت ختم ہو گئی۔ یہ کفار کا دارالندوہ تھا اور مسلمانوں کا دار ارقم۔ شافات کے دروازے کی طرف سے جائیں تو اندر ایک دروازہ ہے باب الندوہ، اس جگہ پر یہ دارالندوہ تھا جس جگہ پر کفار نے میٹنگ کی۔ یہ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ میں حکیم بن حزام کے پاس تھا، اس کے بعد حضرت معاویہ کو 1 لاکھ درہم کا بھیجا اور حضرت معاویہ نے خریدا اس کا چچا تو نے اس کے ساتھ ہمارے بڑوں کی یادیں وابستہ تھی، جو سب بڑے بڑے چلے گئے، چاہے وہ دوسرے مذہب سے تھے لیکن وہ قصید بن کلاب ہے اور مرہ بن کعب ہے اور پھر عبد المطلب ہے، اور اس کے بعد عبد المطلب کو تو دنیا بھلا نہیں سکتی، اس نے کعبۃ اللہ میں پانی کا دوبارہ انتظام کیا تھا۔ بڑا تفصیلی واقعہ میں سنا چکا ہوں۔ ان کے ساتھ ان کی یادیں وابستہ تھیں اور یہ لوگ پھر ان کے ساتھ یہ ابو جہل اور سارے بڑے بڑی یادیں اس دارالندوہ کے ساتھ وابستہ ہیں اور تم نے اس کو بیچ دیا ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو غضب کی بات ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے تھے تو کہنے لگے کہ میاں اسلام آنے کے بعد سب کا سب معیار تقویٰ ہے، لہذا کوئی عمارت اور کوئی جگہ جس کو کسی شخصیت کی طرف منسوخ کیا جائے وہ ہمارا طرہ امتیاز نہیں ہے، اب تقویٰ ہمارا طرہ امتیاز ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ خاموش ہوئے۔ یہی باتیں ان کو عبداللہ بن زبیر نے بھی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ کفار نے اپنی مجلس بلائی اور مجلس میں کہا کہ اس کے اندر بنی ہاشم کا کوئی بندہ نہ آئے، بنی عبد المطلب کا کوئی بندہ نہ آئے، بنی عبد مناف کا کوئی بندہ نہ آئے، ان تینوں قبیلوں کا کوئی بندہ نہ آئے، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ جس کا مدینہ سے کوئی لنک ہے، مدینہ منورہ سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ یا کوئی تجارت یا کوئی معاملہ، ایسا کوئی بندہ نہ آئے۔ بڑی سیکرٹ قسم کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے اندر یہ چنیدہ قسم کے لوگ بلائے گئے، وہ سب کے سب لوگ آئے تو ان میں شیطان بھی شیخ النجدی کے نام بتا کہ جی میں نجد کا شیخ ہوں اور بڑا وجیح اور بڑی خوبصورت شکل میں خود کو مرتب کر کے آ گیا۔ اس زمانے کے اندر شیطان کو طاقت تھی کہ وہ اپنی کسی بھی شکل میں دوسرے کے سامنے آ سکتا تھا۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے شیطان کی یہ طاقت کمزور ہوتی گئی۔ آج کے زمانے میں یہ بزرگان دین کا علماء کرام کا اجماع ہے کہ شیطان اصلی شکل میں کسی کے سامنے نہیں آ سکتا، کسی کو اٹھا کے پٹک نہیں سکتا۔ یہ
یہ علماء کا اجماع ہے. ہاں جنات کی طاقت الگ ہے، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. تو یہ پہلے زمانے میں شیطان کو ایسی طاقت تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں سامنے آ سکتا تھا. چنانچہ جب یہ بیعت ہو رہی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ کی جب بیعت ہو رہی تھی، اس وقت بھی شیطان نے ایک آواز لگائی تھی، اور شیطان کی اس آواز کی وجہ سے مسلمانوں کا جو خفیہ مشن ہے وہ سب کے سامنے آ گیا تھا. کئی اور بھی کئی مواقع پر ہوا. ہر شیطان یہ شیخ النجدی کی شکل میں آیا، اور شیخ النجدی کی شکل میں آ کے میٹنگ میں شامل ہو گیا. یہاں سے بعض لوگ جو کم علم قسم کے ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا، بس اپنے اندازے سے معاملات کرتے ہیں. وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ نجد ہے، اور جو نجد ہے وہ نجدی وہابی ہوتے ہیں. چنانچہ نجدی تو اس زمانے کے اندر بھی منحوس تھے اور آج کے زمانے میں بھی منحوس ہیں. بات سمجھ لیں، یہ کم علمی کی بات ہے. ایسے ہی کسی کو ایسے نجد کی طرف منسوخ کرنا، شیطان کی طرف منسوخ کرنا، چاہے کوئی غیر مقلدین ہے یا اہل حدیث ہیں یا کوئی بھی ہے، ان کو اس طریقے سے وہابی اور نجدی کہنا کہ تمہارا تو بڑا شیطان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اندر شریک تھا، تو یہ جاہلانہ بات ہے، غلط بات ہے. نجد جو ہے وہ تہامہ اور عراق کا علاقہ تھا اس زمانے میں. آج کل جو نجد ہے، نجد کہتے تھے وہ علاقہ جو اونچا ہوتا تھا، جو مدینہ شریف اور مکہ یہ سمندر کے کنارے پر تھے. پھر یہ نیچے، جیسے کراچی نیچا علاقہ اور پشاور اونچا علاقہ ہے، تو پشاور اونچا علاقہ ہے، کراچی نچلا علاقہ، جو اونچے علاقے کو نجد کہتے تھے. تو نجد العراق تھا وہاں پر. آج کے زمانے میں جو نجد ہے وہ والا نجد نہیں ہے. وہ والا نجد آپ وہ اس زمانے میں ہوا ہی نہیں تھا. تو آپ کیسے یا رسول اللہ یمن کے لیے دعا کیجیے، آپ نے فرمایا اے اللہ یمن والوں کو برکت دیجیے. یا رسول اللہ ہمارے نجد العراق کے لیے دعا کیجیے، آپ نے فرمایا اے اللہ یمن والوں کو برکت دیجیے. یا رسول اللہ ہمارا نجد العراق کے بارے میں دعا کیجیے. نہیں اللہ جی یمن والوں کیجیے، اللہ یمن والوں کو برکت دیجیے. نجد والوں کی یا دعا کیوں نہیں کریں؟ آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے فتن وہیں سے اٹھیں گے، اس کے برکت کی دعا کروں تو فتنوں کے اندر برکتیں ہو جائیں گی. چنانچہ آپ حضرات اور ہم لوگ تو صرف 2-4 فرقوں کو جانتے ہیں. یہاں پر بریلوی ہے، غیر مقلد ہے، دیوبندی ہے، یہ اس طرح کے ان چیزوں کو جانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ فرقے ہیں، اصل میں یہ فرقے نہیں ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت ہے. ان چھوٹی موٹی چیزوں میں اختلاف ہوگا، کسی کا رفع الدین میں اختلاف ہے، کسی کا کسی چیز میں اختلاف ہے، اس کو فرقہ نہیں کہتے. فرقہ تو اس کو کہتے ہیں جس کے عقیدے کے اندر اختلاف، عقیدے کے اندر لڑائی ہو، پھر وہ فرقہ بنتا ہے. اہل سنت یہ غیر مقلدین بھی اہل سنت والجماعت، اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت ہے، بریلوی بھی اہل سنت، دیوبندی بھی اہل سنت والجماعت ہے. یہ چھوٹی بڑی یہاں پر ہاتھ اٹھانا اور یہاں پر سجدہ کرتے وقت بھی ہاتھ اٹھانا، یہاں پر ہاتھ باندھنا ہے، یہاں پر ہاتھ دینا، یہ کوئی لڑائی کی باتیں نہیں ہے، کوئی جھگڑے کی باتیں نہیں ہے. آپ کا دل وہاں لگتا ہے ٹھیک ہے وہاں کریں، آپ کا دل یہاں لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں کریں. ہاں جہاں پر آپ کا اعتماد ہو. میں وہ یہ موضوع نہیں ہے، میں نے ضمن چھوٹی سی بات کی، یہ ساری بات نہیں ہے. میں 2-4 باتیں بتائیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی بات نہ ہو. یہ صرف اس لیے بتایا، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جامع اور مکمل ترین بات ہے. فرقے کیا ہوتے تھے؟ اب ذرا چھوٹی سی بات میں بتا دوں اس کے ضمن میں. معتزلہ، اشاعرہ اور قدریہ، جبریہ، یہ اس نوعیت کے فرقے ہوا کرتے تھے. یہ فرقے ہوتے تھے جو کہ عقیدوں کے اندر جھگڑے کرتے تھے، اور ایسے جھگڑے ہوئے کہ اہل سنت اس زمانے کے اہل سنت تھے وہ اپنے ذہن بھی کرتے تھے اور نہیں بھی کرتے تھے. عورتوں کی نماز کا طریقہ بھی الگ تھا اور نہیں بھی تھا. ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے تھے، ہر زمانے میں ہوتے تھے. تو لیکن یہ جو تھے کرامت، اور انہوں نے کیا کیا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ذرا سنیں فرقہ پرستی، ہم مسلمان ہیں، ہم حجر اسود کو کعبہ میں نہیں چھوڑیں گے، حجر اسود کو لے کر وہاں سے نہیں. اور یہ کعبہ ہے، یہ کعبہ ہے. ذرا دیکھو کعبۃ اللہ میں آیا ابو طاہر کرامتی، کعبۃ اللہ میں آیا اور کعبۃ اللہ میں آ کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا، اوپر بیٹھ کے شراب پیا اور نیچے سے گھوڑے نے پیشاب کیا تھا. دیکھا میرا گھوڑا بھی ضروری توہین کر رہا ہے. اور یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو بہرحال اس نوعیت کی فرقہ پرستی ہوتی تھی، لیکن اصل میں یہ فرقہ نہیں ہوتا، یہ تو ڈائریکٹ کفر ہوتا ہے. بہرحال یہ کچھ ضمن بات ہے، میں تفصیلی بات عرض نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں یہاں پر کہ شیخ النجدی جو شیطان آیا تھا، تو یہ اس کی طرف منسوخ کرنا جہالت ہے، غلط بات ہے. یہ
بیٹھا اور مشورہ کہ جی آپ کون ہیں؟ کہا جی میں نجد سے ہوں، شیخ ہوں، نجدی ہوں۔ کہا ہاں نجد کے لوگ تو بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور یہ بڑی صاحب رائے ہوتے ہیں، یہ آپ بھی تشریف لائی۔ ان کو بٹھایا اور ہاں جی اب یہ تو پھٹنے کا باعث بن رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے آج کی رات ہجرت کرنی ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا۔ پہلا مشورہ یہ ہوا، آپ حضرت نے بھی یہ تو قصہ مشہور ہے، سنتے آئے ہیں، میں تفصیل سے کروں گا کہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ ایسا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک بیڑیوں میں ڈالیں اور بیڑیوں میں باندھیں اور بیڑیوں میں باندھ کے ایک کمرے کے اندر قید کر دیں، اور جب وہ اپنی موت مر جائیں گے تو ہم اٹھا کے دفن کر دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شیخ نجی غلط 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 غلط، کیا غلط ہے؟ تو غلط یہ ہے کہ اس کے ساتھی کا لائیں گے اور لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دیواریں توڑیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال کے لے جائیں گے، اور دوسرا وہ حرم کے اندر جھگڑا کریں گے اور تمہارے اندر سے ایک بندہ وہ تو نکال کے لے جائیں گے، تمہاری بدنامی ہوگی، بندہ بھی ان کا بچ جائے گا، تمہاری بدنامی ہوگی۔ ہم ایسا قطعی کیوں بول رہے ہیں؟ بات تو صحیح، بات تو صحیح۔ دوسرا کہنا پھر ایسا کریں کہ ان کو اپنے مکہ سے نکال دیں کہ وہ اپنا مذہب استعمال کریں، ہم اپنا مذہب استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے اوپر چلیں، ہم اپنے مذہب کے اوپر چلتے ہیں۔ اصل میں جو باطل ہوتا ہے باطل وہ جیسے خود غلط ہوتا ہے ایسے دوسرے کو بھی غلط سمجھتا ہے، وہ اپنے مذہب کو سیاست میں استعمال کرتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے سیاستدان اللہ معاف فرمائے استعمال کرتے ہیں، جب ووٹ لینے ہوتے تو مسجد پہنچ جاتے ہیں، نماز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ جناب کیا کرتے تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جن جن قبیلوں کا ان کے ساتھ عہد ہوتا تھا وہ قبیلے اپنے بت کعبۃ اللہ میں لا کے رکھ دیتے تھے، اور جس سے ان کی ناراضگی ہوتی تھی ان کے بت کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے، اور تم بھی کعبۃ اللہ نہیں گا تمہارا بت بھی نہیں آئے گا۔ یہ خدا کی اہمیت ہے ان کی، یہ ان کے پیدا کرنے والے کی اہمیت ہے۔ تو وہ جیسے سمجھتے جس سے ہمارا مسلک ہے ان کا بھی ہوگا ایک ایسے ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو جلا وطن کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کو چلائے، ہم اپنے مسلک کو چلاتے ہیں، ان کا اپنا مذہب ہے ہمارا اپنا مذہب ہے۔ تو شیخ نصیر کہتے یہ بھی غلط، یہ تو اس سے بیوقوفانہ، اس سے بڑھ کر بیوقوفانہ رائے ہے۔ کبھی وہ کیسے کہوں ایسے کہ وہ ہے تو یہیں کا یہیں کا، آپ لوگوں نے جنگ کیا اور وہ یہاں سے جا رہے ہیں، جب وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو اندر تو انتقام ہے، اندر انتقام ہے، تو وہ ایسا کریں گے کہ وہاں جا کے جمعیت اکٹھی کریں گے، لوگوں کو جمع کریں گے۔ اس کا کلام ایسا ہے کہ سارے لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، وہ جمعیت اکٹھی کرے گا اور جمعیت اکٹھی کر کے مکہ پہ حملہ کر کے سارے مکہ کو فتح کر لے گا۔ ہاں بات تو صحیح، بات تو ان کی بالکل صحیح۔ اب کیا کریں؟ تو وہ جہل بولا اب لے کر آئیے، تو وہ کیا ہم ایسا کریں کہ ہم یہاں پر 16 قبیلوں والے بیٹھے ہوئے، 16 قبیلے تھے، کچھ لوگوں نے کہا 70، کچھ لوگوں نے کہا 100، تو بھی یہ غلط ہے۔ اصل یہ کہ 16 قبیلوں والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہر قبیلہ اپنا ایک جوان پیش کرے، اور ہر قبیلہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت گھر سے نکلیں گے تو اس وقت یہ 16 کے 16 بندے وہ حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، اور بنو ہاشم کو کہہ دیں گے کہ ہم سب نے مارا ہے۔ جب ہم سب کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے ایک بندے کے مقابلے میں 16 کو تو قتل نہیں کر سکتے، اور 16 کو قتل کرنے کا مطلب ہے 16 قبیلوں سے بدلہ لینا، تو 16 قبیلے آرام سے خون بہا دے دیں گے 25 اونٹ، 16 قبیلوں کو 25 اونٹ دینا کوئی مشکل تو نہیں، 16 قبیلوں کے لیے تو یہ تو مشکل کام نہیں ہے، لہذا ہاں یہ منصوبہ صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا، وہ لوگ رات کے وقت تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور اندر دیکھ رہے ہیں کہ بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرمایا۔ کہا ٹھیک ہے، جب تہجد کے لیے نکلیں گے تو ہم اسی وقت ختم کر دیں گے۔ دیکھیں ذرا دشمنی کے اصولوں سے نہیں ہٹ رہا، عہد اور پیمان اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات، آج تو دوستوں کے اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں، آج تو دوستوں کا لحاظ نہیں رکھتے، بات کی وجہ بھائی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ یہ اخلاقی پستی کا یہ اخلاقی جانداری کیسی تھی کہ قتل کرنا ہے، گھر میں گھس کے نہیں مارنا،
گھر میں عورتیں ہو سکتی ہیں، ان کے سامنے عورتوں کا تقدس پامال ہوگا. اور واللہ العظیم یہی مسئلہ تھا کہ وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، نمبر 1. اور دوسری یہ جان بازی اور بہادری کے خلاف ہے کہ ہم باہر سے کسی کے گھر کے اندر تیر برسائیں. نہیں، یہ بزدلی کی بات ہے. ہم سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم تیر چلا رہے. دشمنی کے اصولوں کے تحت کرتے تھے کہ لوگ، جبھی تو اللہ نے ان کے اندر نبی بھیجا، جبھی تو اللہ نے ان کو قرآن ان کو کعبۃ اللہ دیا، جبھی تو اللہ نے ان کو قرآن سے سرفراز کیا کہ اپنے اخلاق کبھی خراب نہیں، اپنے اخلاق سے کبھی نہیں ہٹتے، اپنی ترجیحات کبھی نہیں بدلتے. ہمارے ہاں تو پیر صاحب کے بھی دشمن ہیں، مولوی صاحب کے بھی دشمن ہیں، نیک لوگوں کے بھی دشمن ہیں، برے لوگوں کے بھی دشمن ہیں. ہم لوگ اپنا دل صاف رکھیں، یقین رکھیں. اپنا دل صاف رکھنا یہ اتنی بڑی نہیں تھی. ابو جہل کیوں مارا گیا؟ ابو جہل تو اللہ کے نبی کو قتل کرنے نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی کو شہید کرنے نہیں آیا. عمر تو اللہ کے نبی کو شہید کرنے آیا تھا. کیا فرق تھا؟ ابو جہل زبان گندی کرتا تھا اور حضرت عمر نے زبان گندی نہیں کی، کبھی گستاخی نہیں کی. ابو جہل زبان گندی کرتا تھا، ابو جہل دل گندا کرتا تھا، ابو جہل منصوبے گندے میں، اور حضرت عمر نہیں، دشمنی کرتے تھے، دشمنی مسلموں کے تحت کرتے. چنانچہ یہ 16 کے 16 لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. اور جب وحی نازل ہوئی کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق پہلے ہی منصوبے کے ساتھ حضرت سید ابو بکر صدیق تیار تھے. حضرت ابو بکر صدیق اونٹنی لے کے مقررہ مقام پر پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پڑھ رہے تھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم لا يعلمون. یہ وجعلنا من بین ایدیہم جب ہی آیت پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پکڑی اور سب کے سروں پہ دھول جھولتے ہوئے درمیان سے نکل گئے اور ان میں ابو جہل بھی کھڑا ہوا ہے. ابو جہل بھی وہیں کھڑا ہوا ہے. تو ایک شخص ہے کہ تم کس کے انتظار میں؟ نبی محمد کے انتظار میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ تو جا چکی، دماغ تھا وہ سامنے لیٹے کہ وہ ادھر جاتے ہوئے دیکھا وہ جادوگر ہے، تمہیں جادو سے نظر آ، ہم یہیں کھڑے ہوئے. کہو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہارے سروں پر مٹی جھولتے ہوئے چلے گئے ہیں. پاگل ہو گیا ہے، مٹی جھولتے ہوئے، یہاں پتھر ہے، یہاں سے مٹی کہاں سے آ گئی؟ سر جھاڑو تو مٹی. شاید ہم نہائے نہیں ہیں اس وجہ سے مٹی ہے، ہم یہیں کھڑے ہیں دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹایا کہ میرے بستر پر لیٹوں اور میرے بستر پر لیٹ کر یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں پہنچا کے تمہارے. اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں چونکہ اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، چنانچہ اپنی زندگی میں اپنا بستر حوالے کیا. اس کا مطلب ہے کہ میرے جانے کے بعد میری جگہ تمہاری ہے. کہ نبی کے بستر پر تو علی کے علاوہ کوئی اور سویا نہیں، زندگی بھر نبی کے بستر پر علی کے علاوہ کوئی سویا نہیں، لہذا علی ہی خلیفہ ہے. یہ بھی اگر جس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں نا، اس نقطہ نظر سے آپ کو بات سمجھ میں آتی جائے گی. تو ہر کوئی اپنے دلائل اکٹھے کرتا ہے. بات یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کو اللہ کے نبی نے خلیفہ بنایا، اپنی امانتوں کا خلیفہ بنایا کہ میری یہ امانتیں واپس کر کے آنا. ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں بنایا امانتوں کا. اور خلافت بھی ایک امانت ہے. اس کا مطلب ہے کہ خلافت کی امانت بھی علی کو ملنی چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں ملنی چاہیے. یہ بھی کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں اگر صرف اسی بات کو لیا جائے نا تو ایک بچگانہ بات ہے. بچگانہ بات کا جواب ہم بچگانہ طریقے سے بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ادھر تو علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بن گئے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر سیدنا ابو بکر صدیق بن گئے تو کون سا حقدار ہے؟ اگر اسی کو آپ اشارہ مانے خلافت کا تو زیادہ حقدار تو ابو بکر ہے. وہ تو خود بستر بن گیا، یعنی کہ خود ہی خلیفہ بن گیا. نمبر 1. نمبر 2، کوئی کہ امانتیں علی مرتضیٰ کے حوالے کی رضی اللہ عنہ.
امانتیں ان کے حوالے کی ہیں، لہذا خلافت کی امانت بھی ان کے پاس جانی چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی نے کافروں کی امانت علی کے پاس رکھی، اور اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے ہاتھ میں دے دی کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ تو امانت حفاظت کرنے کے لیے کون حقدار زیادہ ہے؟ ابو بکر سے زیادہ حقدار ہے۔ یہاں سے آپ نکلے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا سارا خاندان اللہ کے نبی کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ کیسے؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہا 4 مہینے کے حمل سے ہیں، 4 مہینے کے حمل سے جبل طور پہ جا کے کھانا پہنچا گیا تھی۔ جبل طور کو جس نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا، اور دیکھ کے چکر آگے ہوئے ہم نہیں چڑھ سکتے ہیں، دوپہر کے وقت تو ہم نہیں چڑھ سکتے، دوپہر کے وقت چڑھنا اس میں ہمارے لیے ناممکن ہے۔ سیدہ اسما صبح، دوپہر اور شام 3 وقت کا کھانا لے کے جاتی تھی۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے، لیکن غار میں 3 مرتبہ لے کے جاتی تھی کھانا۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف حضرت اسما رضی اللہ، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاسوسی کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی بکر۔ عبداللہ بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تو کفار کی مجلس میں جا کے لیٹ جاتا، وہ باتیں کرتے، وہ باتیں سن کے آ کے جب یہ سب پہ جا کے بتا دیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اس طرف ہے اور جبل سور اس طرف ہے، آپ اس طرف چلے گئے، اس طرف گئے اور کہا کہ ابو بکر کوئی ریوڑ چڑھانے والا کوئی ہے؟ کہ جی ہاں ہے۔ تو کون ہے؟ جی میرا غلام ہے، عامر بن بحیرہ۔ عامر بن بحیرہ میرا غلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ اس کو کہو کہ جہاں سے ہم چل کے جائیں گے وہ راستہ یہ ہوگا، اس کے اوپر سے ریوڑ اپنا گزار دے تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں، تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ اور کہا کہ راستہ کون بتائے گا؟ کوئی خفیہ راستہ ہو۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک یہودی ہے اور وہ یہودی راستے بڑے اچھے جانتا ہے، اس کو میں نے اجرت سے پہلے سے رکھا ہوا ہے، عبداللہ بن ارقط یا عبداللہ بن اریقط، یہ دونوں نام روایتوں میں لکھے ہیں، یہ ہے اور یہ ہمیں خفیہ راستے سے لے کر چلے گا۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔